प्रेज हालेलुया। मैं आप सबको विनिंग सोल्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं और आप सबसे गुजारिश करता हूं कि आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके, ताकि आप खुदा के कलाम के वसीला से, दुआओं के वसीला से शिफा पा सके, डिलीवरेंस पा सके, ब्लेसिंग्स को रिसीव कर सकें और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर इस चैनल को शेयर करें ताकि बहुत सी जिंदगी तक आप निजात का पैगाम पहुंचा सकें। हालेलुया। आज हम सीखेंगे नाइट प्रेयर, रात की दुआ। आज मैं आपके लिए खुदा के कलाम में कुछ बातें आपके दरमियान बयान करना चाहता हूँ। कलाम की कुछ गहरी बातों पर रोशनी डालना चाहता हूँ। आज आप इस कलाम को सुनेंगे तो 100% मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप नाइट प्रेयर करना नहीं छोड़ेंगे। आप खाना भूल जाएंगे, आप दुनिया का काम भूल जाएंगे, लेकिन आप नाइट प्रेयर नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। खुदा के कलाम में लिखा है मत्ती की इंजील उसका 25 बाब, मत्ती की इंजील उसका 13 बाब, उसकी 25 आयत में, मगर लोगों के सोते में उसका दुश्मन आया और गहियों में कड़वे दाने भी बो गया। ख्वाबों के वसीला से आज शैतान इंसान की जिंदगी में काम करता है, जैसा कि ख्वाबों में खाना का नजर आना, खाना खाना, सेक्सुअल ड्रीम्स को देखना, गंदे ख्वाब देखना। इब्लीस सबसे ज्यादा ताकतवर कब होता है? जब इंसान रात में सो रहा होता है। सारा दिन दुनियावी मसरूफियात की वजह से थक हार कर जब इंसान सोता है तो इब्लीस ख्वाबों के जरिया से हमला करता है, जैसा हमने मत्ती की इंजील उसके 13वें बाब और उसकी 25वें आयत में पढ़ा कि वो उसके लोगों के सोते में आया और कड़वे दाने बोल कर चला गया। इंसान पर शैतानी अटैक सबसे ज्यादा तब होते हैं जब वो सो रहा होता है। याद रखें, जो ख्वाब आप देखते हैं, जो ड्रीम्स आप देखते हैं, वो रूहानी दुनिया से कनेक्ट होते हैं। इससे हम ये जानते हैं कि रात को जब आप सोते हैं और शैतान आता है और आपके सोते में जंगली बीज बोकर, आपकी जिंदगी में जंगली बीज बोकर क्या करता है, चला जाता है, जो कि सबसे खतरनाक बात है। और रात का वक्त सबसे खतरनाक वक्त होता है। आप जानते हैं कि इब्लीस सबसे ज्यादा रात के पहर में ख्वाबों के जरिए से अटैक उन पर अटैक करता है जो सोने से पहले दुआ नहीं करते। वो लोग जिनकी जिंदगियां गुनाह में गुजरती हैं। रात में सोने से पहले दुआ का मतलब सिर्फ 2 मिनट की दुआ रुबानी पढ़ना नहीं है, बल्कि रात में अपना वक्त खुदा के साथ बिताना है। याद रखें, शैतान का सबसे बड़ा जंग का वक्त कब होता है? शैतान का सबसे बड़ा जंग का वक्त रात का वक्त है, जब इंसान सो रहा होता है। इब्लीस की एक्टिविटी रात को 11 बजे से सुबह 5 बजे तक होती है। जैसा कि हम जब जॉब करते हैं, ड्यूटी करते हैं, तो हमारे वर्किंग आवर्स होते हैं, काम करने के वक्त होते हैं, औकात होते हैं। इसी तरह से इब्लीस के भी और वर्किंग आवर्स है। इब्लीस जिस तरह हम किसी कंपनी में जॉब करते हैं या इंसान जॉब करता है किसी कंपनी में, तो उसकी वर्किंग आवर्स की शिफ्ट होती है 6 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे। इसी तरह से इब्लीस की भी क्या है, नाइट शिफ्ट है। इब्लीस के वर्किंग आवर्स हैं। इंसान दिन में काम करता है, रात में आराम करता है। शैतान क्या करता है? रात में काम करता है। उसके वर्किंग आवर कब शुरू होते हैं? रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक। हालेलुया। किसको बात समझ में आ रही है? और जब इंसान किसी भी कंपनी में जॉब करता है या अपना कारोबार करता है, तो कोई एक वक्त दिन में ऐसा आता है, वो 2 घंटे हो, 3 घंटे हो, 4 घंटे हो, जिसमें सबसे ज़्यादा कस्टमर्स आते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा बिजनेस होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा काम का जोर होता है, लोड होता है, जिससे हम पीक आवर्स कहते हैं। इसी तरह इब्लीस का, शैतान का भी रात में पीक आवर होता है, जिसमें वो सबसे ज़्यादा पावर तरीके से, सबसे ज़्यादा जोर आवर होकर काम करता है। और क्या है वो पीक आवर्स? रात 2 बजे से सुबह 5 बजे तक होते हैं।
یہ وہ وقت ہوتا ہے جس میں ابلیس سب سے زیادہ انسان کے لائف میں پلان کرتا ہے، اور وہ پلان کیا ہے؟ نقصان پہنچانا، آپ کے خلاف پلان کرنا، آپ کے لائف کو ٹارگٹ کرتا ہے۔ جب آپ اس وقت پریئر کریں گے تو آپ ابلیس کے سارے پلان کو کیا کریں گے؟ ڈسٹروائے کر سکتے ہیں، اس کے پلانز کو کیا کر سکتے ہیں؟ تباہ کر سکتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ اور خدا بھی رات کے پہر میں جب آپ سوتے ہیں تو آپ سے کلام کرتا ہے، آپ کی لائف کو پلان کرتا ہے۔ جیسا یوسف کو خواب میں خدا اس سے خواب میں بات کرتا ہے اور اسے بادشاہ کے خواب کی تعبیر بیان کی۔ جب آپ سوتے ہیں تو بدن تو سو رہا ہوتا ہے مگر آپ کی روح جاگ رہی ہوتی ہے اور آپ کی روح روحانی عالم سے کنیکٹ ہوتی ہے۔ رات کے پہر میں خدا کا روح یعنی کہ پاک روح زیادہ زور سے جنبش کرتا ہے، اور اسی وقت تاریکی کی قوتیں بڑے زور سے کام کر رہی ہوتی ہیں۔ جیسا پیدائش کے پہلے باب اس کی 3 آیت میں لکھا ہے کہ خدا کا روح پانی کی سطحوں پر جنبش کرتا تھا۔ خدا کا روح پانی کی سطحوں پر جنبش کرتا تھا، اور خدا کا روح پانی کی سطح پر کب جنبش کرتا تھا؟ رات کے پہر میں، یعنی کہ اندھیرے میں۔ یعنی کہ اندھیرے میں خدا کا روح کیا کرتا تھا؟ پانی کی سطح پر جنبش کرتا تھا، اور خدا آدم و حوا سے ٹھنڈے وقت میں کلام کرتا تھا۔ اور یسوع بھی رات ہی کو دعا کرتا تھا۔ اس کو پتا تھا کہ شیطان رات کے پہر میں ہی انسان کی لائف کو ٹارگٹ کرتا ہے۔ کس کے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی کہ شیطان کو پتا ہے کہ خدا رات میں انسان سے کلام کرتا ہے، رات میں انسان کی لائف کو پلان کرتا ہے۔ خدا کا روح رات کے پہر میں زیادہ جنبش کرتا ہے۔ کلام میں لکھا ہے پیدائش پہلے باب 3 آیت میں کہ خدا کی روح اندھیرے میں پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی، یعنی کہ رات کے پہر میں اسی وقت ابلیس کیا کرتا ہے؟ خدا کے اگینسٹ جا کر انسان کی لائف میں کیا کرتا ہے؟ نقصان پہنچانے کا، اس کی لائف کو ٹارگٹ کرنے کا، ڈسٹروائے کرنے کا، تباہ کرنے کا کیا کرتا ہے؟ پلان کرتا ہے۔ کیونکہ یہی وقت ہوتا ہے رات 12 بجے سے صبح 5 بجے تک جب سب سے زیادہ تاریکی کے کام ہوتے ہیں، یعنی کہ گناہ اور بدی کے کام ہوتے ہیں۔ جادوگر رات میں جادوگری کرتے ہیں اور چور اسی وقت چوریاں کرتے ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو سب سے زیادہ جو چوریاں ہیں، بڑی چوریاں جسے ہم ڈکیتیاں کہتے ہیں، وہ رات میں ہوتی ہیں۔ لوٹ مار رات میں زیادہ ہوتی ہیں۔ ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں آج کل کیا کرتے ہیں؟ موبائل فون پر ٹاک شو ہوتے ہیں آورز کے حساب سے، اور وہ رات 1 بجے شروع ہوتے ہیں، صبح 5 بجے تک چلتے ہیں۔ وہ سب کیا ہے؟ وہ سارے ابلیسی ٹاک شو کے ابلیسی کنیکشن جو رات میں ہوتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوان بیٹے اور بیٹیاں کیا کر رہے ہیں؟ رات میں موبائل پر بلو فلمیں دیکھتے ہیں، گندی فلمیں دیکھتے ہیں۔ سب سے زیادہ نشے کس وقت ہوتے ہیں؟ رات کے وقت میں ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ جو سیکس کے کام ہوتے ہیں، جو زنا کاری کے کام ہوتے ہیں، وہ کب ہوتے ہیں؟ رات میں ہوتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رات میں ماں باپ سوتے ہیں اور جوان بیٹی گھر سے بھاگ جاتی ہے، صبح اٹھنے وہ ہوتی نہیں ہے۔ کیوں؟ سب سے زیادہ برے کام کب ہوتے ہیں؟ رات میں ہوتے ہیں۔ تو آپ یہاں سے غور کریں کہ رات میں انسان کا دعا میں جاگنا کتنا ضروری ہے، دعا میں خدا سے بات کرنا کتنا ضروری ہے۔ اسی وقت پر ابلیس اس کے موکل زیادہ کام کرتے ہیں، مگر جب اسی وقت آپ دعا میں ہوں گے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کیا کیا کر سکتے ہیں۔ خوابوں کے ذریعے سے شیطان سب سے زیادہ کارروائی کرتا ہے۔ آپ خوابوں میں مردہ لوگوں کو یعنی مردہ روحوں کو دیکھتے ہیں، آپ خوابوں میں قبرستان کو دیکھتے ہیں، آپ خواب میں ابلیسی خانوں کو دیکھتے ہیں، آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ آپ پانی میں ڈوب رہے ہیں، آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ آپ پانی میں تیر رہے ہیں، آپ خواب میں دیکھ رہے ہیں خود کو اونچائی سے نیچے گرتے ہوئے، آپ خوابوں میں کتوں کو دیکھتے ہیں، آپ خوابوں میں بلیوں کو دیکھتے ہیں، آپ خوابوں میں مگرمچھ دیکھتے ہیں، آپ خوابوں میں زنجیریں دیکھتے ہیں، آپ خوابوں میں تالے دیکھتے ہیں، آپ خوابوں میں پتلے دیکھتے ہیں، آپ خوابوں میں خون دیکھتے ہیں، بلڈ دیکھتے ہیں، آپ خوابوں میں بالوں کو کٹتا ہوا دیکھتے ہیں، آپ خوابوں میں برے کام دیکھتے ہیں، آپ خوابوں میں
सांप देखते हैं, ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब वही अबलीसी कड़वे दाने हैं जो लोगों के सोते में अबलीस आकर क्या कर गया, हो गया। यहाँ तक कि आप ख्वाबों में चूहों को देखते हैं, मकड़ी को देखते हैं, सांप को देखते हैं, उल्लू को देखते हैं, आप जानवरों को देखते हैं, शादी होते हुए, खुद की शादी होते हुए देखते हैं, ख्वाब में शादी बारात देखते हैं, वेडिंग रिंग देखते हैं, शादी की अंगूठी देखते हैं और सुबह उठकर बहुत खुश होते हैं और आप सबको खुशी से बता रहे होते हैं कि जी मेरी शादी हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं है अजीजों, ऐसा नहीं है। ये सब शैतान के मंसूबे हैं कि वो आपके खिलाफ अबलीस क्या कर रहा है, जंगली बीज आपकी लाइफ में बो रहा है। वो आपकी शादी नहीं बल्कि क्या आपने ख्वाब में देखा, वो आपकी बर्बादी ही है। वो अबलीस ख्वाब में आपको शादी नहीं दिखा रहा कि आप सुबह उठ कर खुशी से बता रहे थे, वो अबलीस आपको बता रहा होता है कि आपकी लाइफ में वो बर्बादी हो गया है। आपकी लाइफ को कमजोर करना चाहता है, आपको कमजोर करने के लिए और आपको कमजोर करने के लिए बिला वजह आप पर क्या आती है, प्रॉब्लम्स आती हैं। आप सुबह उठते हैं तो क्या हुआ, अचानक से आपका काम रुक गया। क्या हुआ, गुर्दों में दर्द शुरू हो गई। क्या हुआ, बाजू में दर्द शुरू हो गई। क्या हुआ, सर भारी हो गया। क्या हुआ, अचानक से शौहर सुबह उठे लड़ना शुरू हो गया। क्या हुआ, अचानक से बच्चे नाफरमान हो गए। क्या हुआ, अचानक से एक बड़ी मुसीबत आ गई। ये सब क्या है? क्या हुआ, अचानक से आपके पेट में दर्द होना शुरू हो गया, आप सुबह उठे। ये सब क्या है? वो सब कड़वे दाने हैं जो सोते में अबलीस क्या कर गया, वो गया। जैसा खुदा के कलाम में लिखा, मगर लोगों के सोते में उसका दुश्मन आया और गहियों में कड़वे दाने भी बो गया। किसको बात समझ में आ रही है? हालेलुया। खुदा के कलाम में लिखा है, मत्ती की इंजील उसके 26 बाब और उसकी 41 वर्स में, उसकी 41वीं आयत में, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो मुयस्सर है मगर जिस्म कमजोर है। अबलीस के कामों को तबाह करने के लिए आपको रात में उठकर दुआ करनी है। आप जब दुआ में बैठे हैं तो आप दुआ कर रहे हैं, लेकिन अगर आप दुआ में बैठे हैं और आपको पता नहीं कि वो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में क्यों आई है, तो फिर आपका दुआ में बैठना क्या है, अब से बेकार है। पहले आपको समझना है कि आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम आई है वो क्यों आई है और कहां से आई है। लेकिन अगर आप ऐसे ही दुआ कर रहे हैं तो आपको कुछ फायदा नहीं। आपको पहले देखना है अपनी रूहानी आंखों से, फिर दुआ करनी है कि क्या वजह है, क्यों आप पर यह प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि आपके लिए आपको आपके दुश्मन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जब हम देखते हैं दो मुल्कों के दरमियान अगर जंग होती है, तो दो मुल्कों के दरमियान जंग कब होती है? जब दोनों मुल्क की फौजें एक दूसरे के भेदों को, राजों को जानती है कि किसमें कितनी पावर है, किसके पास कितने हथियार हैं, कौन सी कंट्री, कौन सी सल्तनत किस हद तक वो जा सकती है, कितने वेपन्स उनके पास है, कितने हथियार उनके पास है। लेकिन अगर वो अपने दुश्मन को नहीं जानेंगे तो फिर क्या होगा? अगर आप अपने दुश्मन की पावर को नहीं जान पाएंगे, उसकी ताकत के राज को नहीं जान पाएंगे, तो फिर क्या होगा? दुश्मन आपको मार देगा। लेकिन अगर आप अपने दुश्मन के राज को जान सकेंगे, अपने दुश्मन के राज को जानकर, उसकी कमजोरी को जानकर आप फिर उस पर वार करेंगे रात के पहर में दुआ के जरिए से, फिर क्या होगा? जिस तरह दाऊद ने जाके जूलियत को मार गिराया, इस तरह आप भी अपने दुश्मन को मार गिराएंगे। हालेलुया। खुदा के कलाम में लिखा है कि लूका के इंजील उसके 4 बाब में और उसकी 3री आयत में, और अबलीस ने उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो इस पत्थर से कहे कि रोटी बन जाए। खाना इंसान के जिंदा रहने की जरूरत है और अबलीस ये जानता है रोटी इंसान की कमजोरी है। बहुत से लोग ख्वाब में खाना देखते हैं। यीशु 40 दिन 40 रात यीशु ने रोजा रखा, कुछ ना खाया, कुछ ना पिया। तो शैतान ने आजमाने के लिए क्या किया? उससे क्या कहा कि अगर तो खुदा का बेटा है तो इस पत्थर से कह के रोटी बन जाए।
لیکن یسوع نے کہا، لکھا ہے کہ انسان سے روٹی سے نہ جیتا رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ آج شیطان نے انسان کو کھانے پینے کی چیزوں میں گمراہ کیا ہوا ہے۔ ڈیلی انسان فاسٹ فوڈ کھاتا ہے، آپ ڈیلی باہر جاتے ہیں فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں، آپ رات کو ملک شیک پیے یا لسی پیے، آپ کا گزارا نہیں ہوتا ہے، یا رات کے پہر میں آپ اٹھتے ہیں، آپ کو اچانک بھوک لگتی ہے، آپ آرڈر کرتے ہیں، فوڈ پانڈا پہ آپ آرڈر کرتے ہیں، کوئی بھی آپ کے کنٹری میں جو بھی آپ کے کنٹری میں ایسی فاسٹ فوڈ کی کوئی ایپ ہے جس کے ذریعے سے آپ آن لائن فوڈ آرڈر کرتے ہیں تو آپ منگوا لیتے ہیں۔ ویکینڈ میں آپ ڈائننگ کرتے ہیں، آپ روز ڈائننگ کرتے ہیں۔ اگر یسوع ابلیس کی بات مان لیتا تو کیا ہوتا؟ وہ بدن میں کمزور ہوتا اور اسے بھوک لگتی اور اسے بھوک محسوس ہوتی، یعنی کہ اسے بھوک لگتی، اور وہ اس بڑے کام کو جو باپ نے اس کو کرنے کے بھیجا وہ نہ کر پاتا، اور کیا ہوتا؟ وہ روزہ توڑ لیتا، 40 دن کا وہ روزہ نہ رکھ پاتا۔ آج آپ کو بھی شیطان نے کھانے پینے میں مصروف کیا ہے تاکہ آپ کو بھوک آپ کی کمزوری بن جائے اور دعا اور روزہ میں آپ نہ ٹھہر سکیں۔ کس کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی کہ آج انسان کی کمزوری کیا ہے؟ بھوک ہے۔ آپ جب بھی اکثر بہت سے بہن بھائی یہ کہتے ہیں، مجھ سے ملتا کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں کہ ہم روزہ رکھنا چاہتے ہیں، لیکن ہم جب صبح روزہ رکھتے ہیں، روزے کے لیے اٹھتے ہیں تو ہمیں رات میں بھوک لگ جاتی ہے، ہمیں صبح بھوک لگ جاتی ہے، ہم روزہ نہیں رکھ پاتے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ یہ وہ ابلیسی کمزوری ہے جو ابلیس نے انسان کی زندگی میں ڈال دی ہے کہ اس نے انسان کی لائف کو کیا کر دیا؟ کمزور کر دیا کھانے کے ذریعے سے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں، خاص کر ہم اپنی کنٹری میں جہاں رہتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ فاسٹ فوڈ کے پوائنٹ ہے، ہر جگہ آپ کو برگر، شوارما، ہر جگہ آپ کو فرینچ فرائز کھانے کو آپ کو چپس ملے گا، جگہ آپ کو طرح طرح کی آپ کو ریسٹورنٹس ملیں گے کھانے پینے کے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب وہ پوائنٹس ہیں جو ابلیس نے کیا کیے، اسٹیبلش کیے تاکہ انسان کھانے پینے میں کیا کرے؟ سوتا رہے، کھانے پینے میں مگن رہے اور وہ روزہ نہ رکھ سکے، کیونکہ آپ روزہ رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کے اندر پاکیزگی ڈیولپ ہوگی، پاکیزگی آئے گی۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تم خدا کے نزدیک جاؤ وہ تمہارے نزدیک آئے گا، یعنی کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو وہ پاکیزگی کی حالت میں ہوتا ہے، جب پاکیزگی کی حالت میں ہوتا ہے تو خدا کے نزدیک جاتا ہے اور خدا اس کے نزدیک آتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اکثر ہم کہتے ہیں کہ اس کو کسی نے کچھ کھلا دیا، کہ جادو کیا ہوا ہے، شیطان کیوں خواب میں کھانا کھلاتا ہے؟ آپ کو کمزور کرنے کے لیے، کھانے کی چاہت پیدا کرتا ہے، انسان کے بدن پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ کھانے کی وجہ سے لڑائیاں ہوتی ہیں، کھانے کی وجہ سے گھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ جن کا کھانے پر کنٹرول نہیں، یاد رکھیں، جن کا کھانے پر کنٹرول نہیں ان کا لائف پر کنٹرول نہیں۔ آپ کو غور کرنا ہے کہ ابلیس نے آدم اور حوا کی زندگی پر کیسے قبضہ کیا؟ پھل دکھا کر، یعنی کہ کھانا دکھا کر۔ حوا نے کھانا کھایا، یعنی کہ پھل کھایا اور کیا کیا؟ گناہ کر ڈالا۔ اکثر انسان خواب میں بلڈ دیکھتا ہے، یعنی ایسی بدروحی جو انسان کا خون پیتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایول اسپرٹس، یعنی کہ شیطانی قوتیں خون پی رہی ہیں، گوشت کھا رہی ہے، وہ انسانی گوشت اور انسانی خون پی رہی ہے۔ آج آپ نے اپنی لائف پر غور کرنا ہے کہ ابلیس کہاں پر آپ کی لائف میں کام کر رہا ہے۔ آج آپ غور کریں کہ رات کے پہر میں اٹھ کر دعا کرنا کتنا ضروری ہے۔ یسوع نے موت پر فتح سے بڑھ کر غلبہ ایسے نہیں پا لیا، بلکہ یسوع نے ساری رات کیا کی؟ دعا کی۔ یسوع نے شاگردوں کو چنا، اور یسوع نے شاگردوں کو چننے کے لیے پہلے ساری رات دعا میں گزاری، یعنی کہ بڑا کام کرنے کے لیے اس نے کیا کیا؟ ساری رات پریئر میں ٹھہرا۔ آج آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ آؤٹ آف کنٹری، یعنی کہ فورن کنٹری میں آپ موو کرنا چاہتے ہیں، آپ یو ایس جانا چاہتے ہیں، آپ کینیڈا جانا چاہتے ہیں، آپ یو کے جانا چاہتے ہیں، آپ آسٹریلیا جانا چاہتے ہیں، یورپ جانا چاہتے ہیں۔
آپ اچھے لائف پارٹنر سے شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ ویل سیٹل ہونا چاہتے ہیں، آپ ویلدی یعنی کہ دولت مند ہونا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس کار، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس اپنا گھر ہو، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی لائف ایک ویلدی لائف ہو، ریچسٹ لائف ہو، تو یہ سب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس اسٹرانگ روحانی اسپرچل بلیسنگس ہو، آپ بڑا خاتم بننا چاہتے ہیں، بڑی خاتمہ بننا چاہتے ہیں، آپ اپنے ہنر میں جو آپ کو آتا ہے اس میں آپ کمانڈ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس میں آپ ٹاپ کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ پاپولر ہو جائیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ فیمس ہو جائیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا یوٹیوب چینل وہ پاپولر ہو جائے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا فیس بک پیج پاپولر ہو جائے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ٹویٹر اکاؤنٹ پاپولر ہو جائے، یعنی کہ ہر ایک انسان کا کوئی نہ کوئی ٹارگٹ ہے، لیکن آپ یہ غور کریں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بیٹے کا ایڈمیشن ہو جائے اچھے اسکول میں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بیٹے کی شادی ہو جائے، 3 سالوں سے شادی نہیں ہوئی، رشتہ نہیں مل رہا، آپ کا شوہر کئی سالوں سے نشے میں روز رات کو شراب پی کر آتا، گالی گلوچ کرتا ہے، آپ کو مارتا پیٹتا ہے اور آپ دکھ میں زندگی گزار رہی ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا شوہر آپ سے بات نہیں کرتا، آپ کو طعنہ زنی کرتا ہے، آپ سے برا سلوک کرتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی بیوی آپ کی بات نہیں سنتی ہے، آپ کی بیوی آپ سے لڑتی ہے، آپ بہت پریشان ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کئی سالوں سے بے روزگار ہے، اچھی جاب کی تلاش میں آپ کو جاب نہیں ملتی، یعنی کہ آپ ہر انسان کی زندگی میں ایک بڑا ٹارگٹ ہے، لیکن ایک بڑا ٹارگٹ ہے کہ بڑی بلیسنگ، تو اس بڑے ٹارگٹ کو پورا کرنے کے لیے، بڑی بلیسنگ کو پورا کرنے کے لیے ضرور ہے کہ آپ رات میں دعا میں ٹھہریں۔ یسوع نے ساری رات دعا کیوں کی؟ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ بڑا کام کرنے جا رہا ہے، شاگردوں کو چنا۔ یسوع نے ساری رات دعا کی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ بڑا کام کرنے جا رہا ہے، بڑے جنگ لینے جا رہا ہے، تبھی تو وہ صلیب پر لٹکا اور اس سے گناہ اپنے اوپر لے لیا، تبھی تو ہمارے لیے وہ مر گیا، دفن کیا گیا، بزرگ میں اترا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، ہاللیلویہ، اور یسوع آج بھی زندہ ہے، ہاللیلویہ۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔